کا وہ مطمئن نہیں رہتے، وہ اندر سے انجوائے نہیں کرتے زندگی کو، جاب کو انجوائے نہیں کرتے. تو پھر اس کا حل کیا ہے؟ تو ان لوگوں نے ایک حل پیش کیا کہ اس کا حل یہ ہے کہ فیکٹری کے سامنے کا جو پورا ایریا ہے اس کی گارڈننگ کی جائے، اس میں بہترین پھول لگائے جائیں، تاکہ جب ہمارا ورکر، جب ہمارا لیبرر جب وہ گیٹ کے اندر داخل ہو تو اندر انٹرنس سے پہلے اس کو اتنے اچھے گلاب کے پھول نظر آئیں، بہترین فوارے نظر آئیں، بہت اچھا منظر نظر آئے، اور تاکہ اس کا تھوڑا سا دماغ فریش ہو. پھر وہ اور اندر جائے تو ایک سے ایک ننگی عورتوں اور لڑکیوں کی تصویریں سامنے نظر آئیں اور اس کا دماغ فریش ہو. اور وہ جب اپنے ٹیبل پر بیٹھے اپنا کام کرنے کے لیے تو ہلکی ہلکی میوزک اس کان میں بجتی رہے، تاکہ اس میوزک کی وجہ سے اس کا دل بہلا رہے، اس کا پرفارمنس اچھا ہو. یورپ والوں، تم کو ہو سکتا ہے کہ اس قسم کے آرٹیفیشل سکون کے آلات کی ضرورت ہو، لیکن ہم غلامان مصطفیٰ کو اس طرح کی کسی میوزک کی ضرورت نہیں، اس لیے کہ ہمارا دل ہر وقت میوزک بجاتا رہتا ہے. اللہ 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 اللہ. جس کا دل اللہ اللہ کو یاد کرتا ہے، جو ہر کچھ دیر کے بعد کام کرتے ہوئے بھی رسول اللہ کی خدمت میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتا ہے، تو کیسے اس کو کسی مصنوعی قسم کے کسی سکون کے ذریعے کی کیا ضرورت؟ جو نوجوان تیار کیے تھے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، کیا 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 پاک دامن نوجوان، کیا خوبصورت نوجوان تھے، کیا ہمت والے نوجوان تھے. اللہ تم کو ان نوجوانوں کی طرح رکھا، اللہ ان نوجوانوں کی طرح، ایک دلی دعا ان نوجوانوں کی طرح. قوموں نے اپنے حربے آزمائے ان نوجوانوں کی ایک نگاہ کو گندا کر دینے کے لیے. ایک نظر. آج ہمارا نوجوان پریشان ہے، کیا کریں آنکھوں پر کنٹرول نہیں. کیوں بھائی یہ مسئلہ ہے کہ نہیں؟ کیا کریں واقعی بہت بڑا چیلنج ہے. ہم نے مانا، بالکل مانا، ہر طرف وہ حسن جو کسی کی امانت تھا اس کو پبلک پراپرٹی بنا کر سڑکوں پر پھیلا دیا. ہمارے زمانے کی عورتیں اور لڑکیوں کو سمجھ میں نہیں آتا کہ ان کی کتنی بڑی انسلٹ ہے، ان کی کتنی بڑی توہین ہے. عجیب آج کل کی مارکیٹنگ اسٹریٹجی ہے. آپ مارکیٹ میں جاؤ اور آپ کوئی ایسی چیز لے کر آنا چاہو جس پر عورت کی تصویر نہ بنی ہو، آسانی سے مل جائے. ایک ٹوائلٹ صاف کرنے والا برش بھی آپ اگر لینے جاؤ گے تو اس کے اوپر بھی ایک ننگی لڑکی کیا فوٹو بنا. ان عورتوں کے اپنا کیا ہوا ہے؟ یہ پولیس کیوں نہیں کرتی؟ آپ نے ہم کو یورپ والوں کتنا گرایا ہے، کتنا ذلیل کیا ہے کہ ٹوائلٹ کے صاف کرنے والے برش کا ہماری تصویر سے کیا تعلق. لیکن آج کی عورت کہتی نہیں، ہم مردوں کے شانہ بشانہ، ہم مردوں کے شانہ بشانہ، ہم ایکول رائٹس، ہم بالکل آزادی نسبت. کیا خوبصورت نام ہے اور اس کے اندر کی حقیقت کتنی گندی، کتنی احمقانہ. اسلام نے کہا تھا عورتوں سے، اے عورتوں تم گھر کی ملکہ، گھر کی زینت. اور مردوں سے کہا تھا اے مرد، بیٹے ہو اگر اپنی ماں کی خدمت کرنا تمہارا فرض ہے، ماں کو گھر سے باہر نکلنے کی ضرورت نہیں پڑنی چاہیے. اے بھائی، بہن کی خدمت کرنا تیرا فرض ہے، بہن کو گھر سے باہر نکلنے کی زحمت نہیں دینی چاہیے. اے بیٹے، اے شوہر، بیوی کی خدمت کرنا تیرا فرض ہے. کچھ بھی ہو جائے تجھے خدمت کرنی ہے. بیوی گھر سنبھالے. بیوی ایک شاندار فیملی انسانیت کو تحفے کے طور پر دے گی، لیکن سب الٹ پلٹ کر دی اس دجالی تہذیب میں، اور ہم لوگ نقل کرنے والے ہیں. میں نے بات ہی شروع کی تھی کہ آج توبہ کرنی ہے اس بڑے گناہ سے، اس ایک گناہ سے جس کی وجہ سے لاکھوں گناہ ہم سے ہو رہے ہیں. وہ گناہ یہ کہ اللہ آپ نے تو ہم کو بنایا تھا تہذیبوں کے استادوں کا استاد، اور ہم بن گئے دنیا کے غلاموں کے غلام. آپ نے کتنا بلند مقام ہم کو دیا تھا اور کتنے لو اسٹیٹس پر ہم اپنے آپ کو لے کے. ایک مرتبہ امریکن
ایئر لائنس کے جہاز میں مجھے سفر کرنا پڑا اور ایسی حالت میں جہاز میں سوار ہوا جبکہ میں بہت زیادہ تھکا ہوا تھا اور تیز بخار میں تھا. اس ارادے سے میں جہاز میں پہنچا کہ مجھے تھوڑی دیر کے لیے آرام مل جائے, لیکن اللہ کو کچھ اور منظور تھا. میرے بغل کی سیٹ پر ایک سردار جی ایک سکھ بیٹھے ہوئے چلے آ رہے تھے بہت دور سے, راجمن فرینکفرٹ سے, اور وہ بالکل اکیلے تھے, ان کے آس پاس کوئی نہیں تھا. وہ خوب جم کے سو چکے ہوں گے اور ان کو انتظار تھا کہ دلی سے کوئی پیسنجر آئے گا, میرے پاس کوئی بیٹھے گا تو میں اس سے باتیں کروں گا. تو وہ خوش ہو گئے کہ باتیں کرنے والا ملا, اور میں پریشان ہو گیا کہ میں تو آیا تھا آرام کے ارادے سے, ایک دماغ کھانے والا مل گیا. لیکن قدرت کو کچھ منظور تھا. انہوں نے مجھ سے کچھ پولیٹیکل بات چیت شروع کی. عام طور پر ہم اس سب کانٹیننٹ کے لوگوں کا تو خاص طور پر مزاج ہے, میں نے یورپ امریکہ کے لوگوں میں تو یہ بیماری نہیں دیکھی. ہمارے سب کانٹیننٹ کے لوگوں میں یہ مزاج ہے, جب ٹرین میں بیٹھتے ہیں, ہوائی جہاز میں بیٹھتے ہیں تو ہر ایک پرائم منسٹر, فارن منسٹر اور بڑا پولیٹیکل جرنلسٹ بن جاتا ہے, اور ہر ایک کشمیر سے لے کر دنیا تک کے حالات پر تبصرہ کرتا ہے. اور جس کا ایئرپورٹ آتا ہے, جس کا اسٹیشن آتا ہے, وہ یہ کہہ کے اتر جاتا ہے کہ میرے ملک کے مسئلے حل ہو گئے, بس ختم. ایک سیاسی بات چیت کرنا ہماری ایک خاص بیماری ہے, جس میں ہم کچھ ابو صاحب نے بھی ہم کو مجھے ایک ایشو چھڑا. وہ 1980 کا دور تھا جب ایران میں نیا نیا ریولوشن آیا تھا, تو انہوں نے اسی قسم کی بات مجھ سے چھیڑی. ہم لوگوں کو ہمارے استادوں نے ایک فن سکھایا ہے کہ جب کوئی تم سے ایسی ٹاپک پر بات کرے جس کا کوئی خاص پازیٹیو رزلٹ ایکسپیکٹڈ نہ ہو, تو اپنی انرجی اور ٹائم کو سیو کرو, برباد مت کرو, اور اس ٹاپک کو بدل کر کسی اور کنسٹرکٹیو ٹاپک پر, کسی پروڈکٹیو ٹاپک پر بات کرنا شروع کرو. بدل دو موضوع. یہ ایک بڑا زبردست سائنس ہے, ایک آرٹ ہے کنورسیشن, گفتگو کا ایک فن ہے. تو میں نے کوشش کی کہ بات کے رخ کو اسلام کی طرف موڑوں تاکہ ان کے سامنے میں کسی طرح اس پیارے دین کو پیش کر سکوں, لیکن وہ اس میں انٹرسٹیڈ نہیں تھے. تو 2-4 منٹ انہوں نے بات سنی اور اس طرح کا رسپانس دیا جیسے ان کو کوئی دلچسپی ان باتوں سے نہیں ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے کچھ پلان کر رکھا تھا. سامنے کی سیٹ پر ایئر ہوسٹس بیٹھی تھی, امریکن لڑکی. اس نے پلٹ کر مجھ سے کہا کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ آپ لوگ اسلام کے بارے میں کچھ بات کر رہے ہیں. Can I participate in this conversation? I have some questions about it. میں نے کہا کہ اگر آپ کوئی بات پوچھ لو چاہتے ہو تو ضرور پوچھیں, میں کوشش کروں گا. میں اس وقت ایک ریسرچ اسکالر تھا, مجھے یونیورسٹی میں میرا آخری سال تھا ریسرچ کا, تو میں اسی کو کمپلیٹ کرنے کے لیے جا رہا تھا. 1 ہفتے کے لیے چھٹی پر انڈیا آیا ہوا تھا. میں نے اس سے کہا کہ اگر آپ کوئی سوال کروں گی اور میں جواب دے سکوں گا تو دے دوں گا, نہیں دے سکوں گا تو معافی مانگ لوں. تو اس نے اس سے پہلا سوال پردے کے بارے میں. اس امریکن لڑکی نے مجھ سے پوچھا کہ میں اسلام کے بارے میں لاسٹ 2 ایئرس سے کچھ پڑھ رہی ہوں, کچھ سوچ رہی ہوں, مجھے بہت ہی چیزیں اچھی لگتی ہیں, کچھ چیزیں نہیں سمجھ میں آتی. اس میں سے ایک چیز پڑھتا ہے, مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ کیا آپ لوگوں نے 50% پاپولیشن کو بالکل کنفائن کر دیا. ہم لوگوں کو ایک بات اور بھی سکھائی گئی ہے نوجوانوں, جب تم سے کوئی پوچھنے والا کوئی سوال پوچھے کبھی اپنے علم پر بھروسہ مت کریں. فوراً چپکے چپکے اللہ سے رجوع کرنا کہ اللہ مدد کرے, اللہ جواب سکھائے. اللہ ہمیں کیا جواب دوں مجھے نہیں آتا, اللہ آپ بتا دیجیے. چپکے چپکے سوال کو سنتے رہنا اور ان دا مین ٹائم اللہ سے مدد مانگتے رہنا. جب بھی ایسا کیا ہے اللہ کی توفیق سے عجیب و غریب قسم کی رہنمائی اس کریم رب نے کی ہے. چنانچہ اس وقت ایک ایسا جواب میرے ذہن میں آیا جو اس سے پہلے کبھی نہیں آیا. میں نے اس لڑکی سے کہا کہ آپ کے یہاں امریکہ میں ایک بہت عجیب کیس ہوا تھا ہیوسٹن میں, ٹیکساس اسٹیٹ کا جو کیپٹل ہے, اس میں ایک بڑا زبردست کیس ہوا تھا. ہوا یہ تھا کہ کوئی صاحبزادے اپنی کار میں بریف کیس میں $1 lakh کی ویلیو کے جیولز اینڈ ڈائمنڈس لے کر نکلے, اور جب ان کا اپارٹمنٹ قریب آ گیا تو اپارٹمنٹ کے کنارے انہوں نے گاڑی روکی, بریف کیس نکالا, اوپن کیا, اور اس کو بیچ چوراہے پر
وہاں پر کھول کے بریف کیس رکھ دیا اور اس کے بعد چپ چاپ گاڑی پارک کی اور اوپر چلے گئے اپنے فلیٹ میں اور وہاں سے بحث کرنا شروع کیا کہ دیکھیں کیا ہوتا ہے میرے بریف کیس کے ساتھ۔ وہی ہوا جو ہونا تھا، رات کا وقت تھا، مڈ نائٹ کے بعد کا، کوئی گزر رہا تھا اور کوئی نوجوان، اس نے دیکھا کہ بریف کیس کھلا ہوا رکھا ہے، اس میں اتنا قیمتی مال رکھا ہے، کوئی آس پاس ہے بھی نہیں۔ اس نے جلدی سے گاڑی روکی، اٹھا اترا اور بریف کیس اٹھایا اور جلدی سے گاڑی میں رکھا بھاگا۔ اس نے اوپر سے گاڑی کا نمبر نوٹ کیا اور پولیس کو انفارم کیا۔ پولیس نے بہت جلد اگلے ہی چوراہے کے قریب اس کو گرفتار کر لیا۔ کیس چلا تو میں نے اس لڑکی سے اس کے سوال کے جواب میں کہا کہ آپ کے ہائی کورٹ نے جو ججمنٹ اس سلسلے میں دیا وہ بڑا انٹرسٹنگ ہے اور اس میں آپ کے سوال کا جواب چھپا ہوا ہے، غور سے سننا ہے۔ میں نے کہا کہ اس ججمنٹ میں آپ کے ہائی کورٹ کے جج نے یہ فیصلہ سنایا کہ کرمنل وہ نہیں ہے جس نے کہ وہ بریف کیس چرایا، کرمنل وہ ہے جس نے کہ وہ بریف کیس اوپن چوراہے پر رکھا۔ اس لیے کہ جس کمیونٹی کو پروٹیکشن کے ساتھ رکھنا چاہیے تھا اس کو وداؤٹ پروٹیکشن آپ نے اوپن انوائٹ کر دیا لوگوں کو، تو اصل مجرم وہ نہیں ہے۔ سزا اس کو نہیں دی جائے گی جس نے اس کو پک کیا، سزا اس کو دی جائے گی جس نے اس کو چوراہے پر رکھ کر اس کرائم کو انوائٹ کیا۔ اور جہاں تک اس کا سوال ہے جس نے اس کو رکھا تھا اس کو تھوڑا سا کاؤنسلنگ کی جائے اس کی اور اس سے کہا جائے کہ آئندہ یہ غلطی مت کرنا۔ اور وہ جس نے اس کو رکھا چوراہے پر، جس نے رکھا اس کو جیل بھیجا جائے 6 مہینے کے لیے وتھ مینٹل ٹریٹمنٹ، اس لیے کہ سم تھنگ از رانگ۔ ورنہ وہ چھپی ہوئی چھپانے والی چیز کو باہر کیوں رکھی؟ میں نے اس لڑکی سے کہا کہ آپ فلاسفی سمجھی پڑھتے کی کچھ سمجھ میں آئی کہ آپ تھوڑا فردر ایکسپلین کیجیے، میں کچھ تو سمجھ رہی ہوں۔ میں نے کہا یہی تو فلاسفی ہے۔ اسلام ہر فیمیل کو ایک انتہائی قیمتی ڈائمنڈ میں جبل سمجھتا ہے۔ اسلام اس کو پوچھا بازار کی متاع بنانے کی اجازت نہیں دیتا۔ اب جو لڑکی اپنے کو اوپن کر کے باہر نکالے گی، میک اپ کر کے باہر نکالے گی، اس مقدمے کے روح سے جو نوجوان اس پر سیٹی بجائے گا، جو اس کو ٹیز کرے گا، وہ کرمنل تنہا وہ نہیں ہوگا، کرمنل وہ بھی لڑکی ہوگی جو دراصل انوائٹ کرے گی اس بات کی کہ آؤ اپنی آنکھوں کو گندا کرو۔ اسلام بہت بہت پاک صاف ستھرا، بہت ریشنل، بہت لاجیکل ایک سسٹم کا نام ہے، ایک بہت ہی سائنٹیفک زندگی گزارنے کے طریقے کا نام ہے۔ اے نوجوانوں، کیا تم کو یہ باتوں کو سن کر دو جذبے دل میں نہیں پیدا ہو رہے؟ میرا خیال یہ ہے کہ پیدا ہو رہے۔ ایک تو آپ کے دل میں یہ خیال پیدا ہو رہا ہے کاش کہ اب تک ہم نے ایسی غلطیاں نہ کی۔ آ رہا ہے کہ نہیں؟ کاش کہ اب ہم کو شروع سے کوئی بہت اچھی تربیت ملی ہوتی تو ہم وہ نہ بنتے جو ہم کچھ بننے لگے۔ دوسرا خیال آپ کے دل میں ایک اور آ رہا ہے، اللہ دنیا بھر تو اس راستے پر چل رہی ہے، ہم اکیلے کیا کریں گے؟ یہ خیال آ رہا ہے کہ یاد رکھنا یہی تو ایک خاص بات ہے۔ اللہ نے ہم سے صرف اتنا کہا ہے تم جو کر سکو وہ تم کر گزرنا۔ جب تم وہ سب کچھ کر لو گے جو تم کر سکتے ہو اپنے ماحول کو درست کرنے کی، تو اس کے بعد پھر میں وہ کر کے دکھاؤں گا جو صرف میں کر سکتا ہوں، کوئی نہیں کر۔ اگر تم صرف یہ سوچتے رہو گے کہ ہم کیا کر سکتے ہیں تو کبھی ہمت نہیں کرو گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیشہ کہتا ہے اپنے کو، اے مسلم نوجوان، اے میرے محبوب کے ہر امتی، اکیلا مت سمجھنا، میں ہم میں سے ہر تمہارے اچھے بندے کے ساتھ میں تمہاری مدد کروں گا، میں تمہاری بات میں اثر ڈالوں گا۔ تم اپنی ذات سے شروع کرو، تم پہلے اپنے آپ سے شروع کرو، تم پہلے اپنے دل کو تو روشن کرو، پہلے اپنے دماغ کو تو روشن کرو۔ دماغ کے خیالات، آج کل کے سائنٹسٹ یہ کہتے ہیں کہ ہر انسان کے دماغ سے ہر 24 گھنٹے میں کم سے کم 80,000 خیالات نکلتے ہیں۔ دماغ خیالات بھیجتا ہے، دماغ سگنل بھیجتا ہے۔ اب سوچ رہا اگر اس دماغ کو صحیح طور پر استعمال کر لیا جائے، یہ دماغ جب بھی کچھ دیکھے تو اللہ اس کو یاد آ جائے، جب یہ دماغ اس کا عادی بن جائے گا تو دماغ کے خیالات گندے رہیں گے یا پاکیزہ ہو جائیں گے؟ یہی تو وہ چیز ہے قرآن جیسے انٹلیکچوئل تیار کرنا چاہتا ہے،
انٹلیکچوئلس کے بغیر دنیا نہیں چل سکتی، دانشوروں اور پروفیشنلز کے بغیر دنیا کی زندگی بالکل نہیں چل سکتی۔ دنیا کی زندگی صرف صوفیوں سے نہیں چلے گی، دنیا کی زندگی صرف شاعروں سے نہیں چلے گی۔ دنیا کی زندگی کو چلانے کے لیے پروفیشنلز کی ضرورت ہے، ہائی کلاس انٹلیکچوئلس کی ضرورت ہے۔ لیکن وہ انٹلیکچوئلس جانتے ہو کون ہوتے ہیں؟ قرآن کہتا ہے ان فی خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار۔ وہ انٹلیکچوئل جس کو قرآن انٹلیکچوئل تسلیم کرتا ہے وہ کون ہے؟ وہ ہے قرآن کہتا ہے آسمانوں اور زمین کے جو پیدا کرنے کا سسٹم ہے اور آسمانوں اور زمین کے اندر جو مخلوقات ہیں کروڑوں، ان سب کے اندر اور دن کے آنے اور رات کے آنے میں، دن کے جانے میں اور رات کے جانے میں، یہ جس طرح یہ پوری گیلیکسی کا سسٹم حرکت میں آتا ہے، تب ایک دن نکلتا ہے، تب ایک رات آتی ہے۔ ان سب چیزوں میں بہت بڑی بڑی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو انٹلیکچوئل لوگ ہیں، جو عقل والے لوگ، جو دانشور لوگ ہیں، اولو الالباب۔ اور یہ اولو الالباب کیسے بنتے ہیں؟ کیسے انٹلیکچوئل انسان بن سکتا ہے؟ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، جو اپنے دل سے اللہ کو یاد کرتے ہیں، ہر وقت کھڑے اٹھے بیٹھے لیٹے ہر حال میں اللہ کو یاد کرتے ہیں، اور جو وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور جو آسمانوں اور زمین کی مخلوقات میں غور کرتے ہیں، غور کرتے ہیں۔ نوجوانوں آپ کو موقع ملا، آپ کو موقع ملا ہوا ہے، فزکس کی لیب میں ہوتے ہیں، آپ فزکس کے فارمولے پڑھتے ہیں، آپ کیمسٹری میں تجربات کرتے ہیں، آپ اناٹمی پڑھتے ہیں، آپ بایولوجی پڑھتے ہیں، آپ بایو ٹیکنالوجی پڑھتے ہیں، آپ بایو کیمسٹری پڑھتے ہیں، آپ جیولوجی پڑھتے ہیں۔ آپ کو جتنا موقع ملا ہوا ہے، افسوس یہ ہے کہ فی الحال ہم مدرسے والوں کو وہ موقع اللہ کی نشانیوں کو دیکھنے کا نہیں ملا۔ اس موقع سے فائدہ اٹھائیے۔ بہت بڑی ٹریجڈی یہ ہے کہ یورپ نے سائنس سے ایمان کو نکال دیا، چھین لیا۔ حالانکہ سائنس کا جو نظریات ہیں، سائنس کی جو تحقیقات ہیں، اس سے بڑھ کر تو اپنے رب کو پہچاننے کا اس زمانے میں اور کوئی راستہ ہی نہیں۔ پھر وہی غلامی کے بعد چونکہ امت غلام ہے، امت لیڈرشپ کھو بیٹھی، امت فالوور بن گئی، اس لیے یورپ کے سائنس کے طریقے کو تمام لوگوں نے اپنایا۔ ہماری کون یونیورسٹی ملینز آف روپیز اس کے اوپر خرچ ہوتے ہیں، لیکن آج تک کوئی ایسا فزکس کا ماہر پیدا نہ کر سکی جو فزکس کے نظریات کو چیلنج کرے اور فزکس کے ثابت شدہ حقائق کی روشنی میں قرآن آیات کو ثابت کرے۔ ہم تو ایسے سائنٹسٹ ہیں، ہمیں ایسے سائنٹسٹ چاہیے جو دکھائیں اذا الشمس كورت واذا النجوم انكدرت واذا الجبال سيرت واذا العشار عطلت واذا الوحوش حشرت واذا البحار سجرت۔ دکھائیں کہ یہ سورج جو لپیٹا جائے، یہ لپیٹنا کیا ہے، یہ سورج کا لپیٹنا کیا ہے؟ ایک بال آپ اگر تھرو کریں اور وہ بال سے لگ کر ریباؤنڈ ہو کر واپس آئے، اس کا جو ایک آنورڈ موومنٹ ہوتا ہے، وہ آنورڈ موومنٹ دیوار سے ٹکر کھانے کے بعد بیکورڈ موومنٹ اس کا شروع ہو جاتا ہے۔ قرآن نے اشارہ اس طرح کیا ہے کہ سورج ساری زندگی ریوالو کرتے 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 ایک وقت آئے گا کہ اس کا بیکورڈ موومنٹ شروع ہو جائے گا، آنورڈ موومنٹ اس کا بند ہو جائے گا۔ جس وقت اس کا بیکورڈ موومنٹ شروع ہوگا اس وقت وہ مغرب سے سورج نکلے گا۔ صلاۃ و سلام ہو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ آج دنیا کہتی ہے کہ ایک وقت سورج کا بیکورڈ موومنٹ ہونا ڈیفینٹ ہے۔ آج دنیا اس کو سلائڈ پر دیکھ رہی ہے، نیٹ پر دیکھ رہی ہے کہ سورج اس وقت آنورڈ موومنٹ میں ہے، ایک وقت ڈیفینیٹلی آنا ہے جس میں اس کا بیکورڈ موومنٹ آئے گا۔ اور کب 1400 سال پہلے نبی امی سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتا چکے تھے لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها، قیامت اس وقت تک نہیں آ سکتی جب تک کہ سورج مغرب کی جانب سے نہ نکلے۔ ایمان کتنا بڑھتا ہے۔ صلاۃ و سلام ہو آپ پر اللہ کے رسول۔ آپ نے کہاں سے اس سائنسی نظریے کا انکشاف کیا تھا؟ آپ نے ریسرچ نہیں کیا تھا، رب نے جبریل کے ذریعے آپ کو کائنات کے ہزاروں راز بتائے تھے، ان میں سے یہ راز بھی تھا۔
اور پھر وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ، یہ کیوں کہا کہ ستارے بجھ جائیں، ستارے مام پڑ جائیں؟ کیا ہوا؟ انقدرت ترجمہ کرنا بھی اس کا مشکل ہے۔ ایک ہوتی ہے لائٹ اور انرجی جو اندر سے نکلتی ہے، جو ریفلیکٹ ہوتی ہے، جو الیکٹرک جو کرنٹس ہوتے ہیں ان کے آپس کے ٹکراؤ سے، ان کے موومنٹ سے پیدا ہوتی ہے وہ روشنی، اور ایک روشنی ریفلیکشن کے ذریعے پیدا ہوتی ہے۔ دونوں روشنیوں میں آج کی سائنس یہ بات ثابت کر چکی ہے کہ زمین آسمان کا فرق ہے۔ سائنس یہ بتاتی ہے کہ سورج کی روشنی اس کے اپنے الیکٹریفیکیشن سے پیدا ہوتی ہے، اس کے اندر جو مونومنٹس ہیں، اس کے اندر جو کرنٹ ہے، اس کے اندر جو بھیانک قسم کی میگنیٹک موومنٹ ہے، اس سے وہ سورج کی انرجی پیدا ہوتی ہے اور سورج کی روشنی پیدا ہوتی ہے، اور اسی لیے وہ گرم روشنی ہے، اس میں گرمی ہے، اس میں ہیٹ ہے، اس میں ٹیمپریچر اس کا بہت ہائی ہے۔ آج یہ سائنس یہ باتیں بتاتی ہے۔ تب قرآن مجید نے سورج کی روشنی کے لیے الگ لفظ بولا تھا، چاند کی روشنی کے لیے الگ لفظ بولا تھا، اس نے والشمس ضیاء کہا تھا۔ ضیاء اس روشنی کو کہتے ہیں اس میں گرمی ہوتی ہے، اور چاند اس روشنی کو کہتے ہیں، چاند نے کے بارے میں نور کا لفظ بولا، منیر کا لفظ بولا۔ نور اس روشنی کو کہتے ہیں عربی زبان میں جو ٹھنڈی ہوتی ہے۔ چاند کی روشنی اور ستاروں کی روشنی ان کی اپنی ذاتی روشنی نہیں ہے، وہ سورج کی روشنی کے ریفلیکشن کی وجہ سے وہ روشن ہوتے ہیں، اور یہ موومنٹ کی وجہ سے دراصل ہم کو ستارے چمکتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور اسپیس میں جانے کے بعد زمین چمکتی ہوئی نظر آتی ہے۔ ان سب چیزوں کی طرف اشارہ قرآن میں موجود ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اشارات میں موجود ہے۔ ایک بچہ باپ کی کمر سے کس طرح وہ اسپرم کس طرح اندر جاتا ہے، کس طرح اووری میں جا کر ایگز میں جا کر اس کا ایک ترقی ہوتی ہے، وہ ملتا ہے، اور کس طرح وہ جو فیمیل کی باڈی کے اندر ایگز پیدا ہوتے ہیں اور جو اسپرم اس کے اندر پیدا ہوتے ہیں، اس کے اندر جو کروموسوم ہوتے ہیں وہ 36 اس میں اور 36 اس میں۔ کیوں ایسا ہے؟ ایکس بار اور ایکس اس میں اور ایکس اس میں۔ قرآن مجید کب کہہ چکا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری ایک جان سے تمہاری زوج پیدا کی ہے۔ وہ ساری زوجیت کا نظام آج کی سائنس تحقیق کر کے اس کے کچھ حصے کو پیش کرنے میں کامیاب ہے۔ اے نوجوانوں، کاش کہ آپ لوگوں کو سائنس کی اس طرح کی تعلیم ملتی۔ اگر آپ کو اپنے کالجز میں اور اپنی نصیب میں اس وقت نہیں مل رہی ہے تو کیا آپ یہ نہیں کر سکتے کہ آپ نیٹ پر بیٹھ کر آپ مسلم ریسرچ اسکالرس کے مضامین کو پڑھیں، آپ مسلم سائنٹسٹ کو پڑھیں، اور آپ میرے جیسے کسی بھی شخص سے آپ کانٹیکٹ کریں، اب کیا آپ بتائیں کہ آپ یہ جو آئنسٹائن اور نیوٹن کی تھیوریز میں جو فرق ہے اور یہ جو تھیوری آف ریلیٹیوٹی کا مسئلہ ہے، یہ اس کا کیا تعلق، اس کا ذکر کہاں پر ہے، کس طرح ہم اس کے بارے میں کوئی پازیٹیو یا نیگیٹو اوپینین قائم کر سکتے ہیں قرآن اور حدیث کی رہنمائی میں۔ نوجوانوں، میں چاہتا ہوں کہ آپ اندھے فالوورز نہ بنو، آپ لیڈرز بنو، آپ پک اینڈ چوز کرو، آپ قوموں کو بتاؤ کہ یہ نظریات صحیح ہیں اور یہ نظریات غلط ہیں۔ لیکن یہ تب ہوگا، اور آخری بات ہے شاید میں آپ سے عرض کر رہا ہوں، یہ تب ہوگا جب آج کی شام، کم سے کم آج کی شام، آپ کا اپنی زندگی کے سفر کی سمت کے بارے میں ایک واضح فیصلہ، ایک صاف ڈیسیشن ہو۔ اللہ، اب تک تو میں صرف اپنے پیٹ کے بارے میں سوچتا تھا، اب تک تو میں صرف اپنے سیکس کے بارے میں سوچتا تھا، اب تک تو میں صرف اپنی جنسی سیکسول خواہشات کا دیوانہ بنا رہتا تھا۔ اللہ، آج سے میں چاہتا ہوں میرے دل دماغ سے آپ ان نامناسب خیالات کو دور کریں۔ اللہ میرے دل کو پاک کر دے، اللہ میرے دماغ کو پاک کر دے۔ اللہ، آج آپ یہ فیصلہ کر کے اٹھیں کہ ہم اب اپنے آپ کو انسانیت کا رہبر بنائیں، ہم اس قابل بنائیں گے کہ ہم نوجوانوں کو بچا سکیں۔ باقی دنیا کے کروڑوں نوجوان قابل رحم آتا ہے تو ہم ان کی شکایت کریں، ہم یورپ اور امریکہ کے نوجوانوں کی کوئی شکایت کریں، اس لیے کہ جب ہم بگڑ گئے، جن کے پاس تازہ ترین نمونہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری ذات کا تھا، تو ان بیچاروں کے پاس تو کوئی نمونہ نہیں۔ ان کو تو یہ بتایا جا رہا ہے کہ گناہوں کی تو فکر ہی نہ کرو، وہ جیسس کرائسٹ تھے وہ سب گنہگاروں کی طرف سے سولی پہ چڑھ گئے، بس انہوں نے سزا پا لی، اب تم جو چاہو کرو۔ حیرت ہوتی ہے کہ ایک طرف یورپ سائنس کے لحاظ سے پڑھا لکھا اور ایک طرف مذہب کے لحاظ سے ایسے ڈوگماز اور ایسے سپرسٹیشنز
اور ایسا بیس لیس، ایسی ریڈیکولس قسم کی باتوں کو وہ کرسچن مشنری سے نہیں پھیلا. سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا ہو گیا لوگوں. آج میں آپ نوجوانوں کو امانت کے طور پر واقعہ سنانا چاہتا ہوں. بہت بچہ تھا میں، میری خیال میں شاید میری عمر 11-12 سال کی رہی ہوگی. ہمارے لکھنؤ کے گریٹ بشپ صاحب تھے، وہ ہمارے حضرت والد صاحب کے پاس کبھی کبھی آیا کرتے. اور میرا کام تو صرف اتنا ہوتا تھا کہ کوئی مہمان آئے تو میں گھر سے چائے لے آؤں، ٹرے لے آؤں، ہاتھ دھلا دوں، بابل پیش کر دوں، پھر واپس لے کے چلا جاؤں. چھوٹا بچہ. لیکن چونکہ میرے والد نے مجھ کو ایسے گھرانے میں پیدا کیا تھا کہ بہت ارلی اسٹیج سے میں بہت سی باتوں کو سننے لگا تھا، پڑھنے لگا تھا، سوچنے لگا تھا، سمجھنے لگا تھا. تو تھوڑی دیر کے لیے والد صاحب کسی کام سے اندر گھر میں گئے، اندر سے شاید کال آئی کہ فون آیا ہے. تو میں نے ان بشپ صاحب کو اکیلے پایا. تو میں نے بشپ صاحب سے کہا کہ فادر ایک بات بتا دیجیے، یہ 1 مل کر 3 اور 3 مل کر 1 یہ کیمسٹری کے فارمولے سے ہوتے ہیں یا میتھمیٹک کے فارمولے سے؟ یہ خدا اور بیٹا اور اسپرٹ، ہولی اسپرٹ، یہ تو 3 ہے، 1 مل کر 3 مل کر 1، یہ کیا میتھمیٹک کا فارمولا ہے یا کیمسٹری کا فارمولا ہے؟ جانتے ہو میں کیا جواب دیا؟ میں مسجد میں بیٹھ کر یہ بات بتا کر رہا ہوں، سنو. اس بشپ نے کہا بیٹا تم کس چکر میں پڑے ہو، یہ پیٹ کا معاملہ ہے. پیٹ بیٹا تم کس چکر میں پڑے ہو، یہ پیٹ کا معاملہ ہے ہمارے. تم بہت بڑے آدمی کے بیٹے ہو، ان سب باتوں کو چکر میں نہ پڑو. کروڑوں انسانوں کو جہنم میں بھیج رہے ہیں یہ بے رحم لوگ. کیا پڑھے لکھے ہو کر بھی آپ چیلنج نہیں کرتے؟ اب پڑھے لکھے ہو کر بھی بات نہیں کرتے کہ یہ کیا ہے ٹرینٹی کا عقیدہ؟ یہ کیا ہے کہ ساری دنیا کے گنہگاروں کی طرف سے عیسیٰ علیہ السلام سولی اچڑ گئے. اب تم جو چاہو کر، یعنی آپ نے خود اوپن دروازہ کھول دیا، خوب گناہ کرو. کس شیطان نے ان کو یہ تھیوری پڑھائی؟ یہ تو دنیا میں کبھی کوئی یہ بکواس کر ہی نہیں سکتا. عجیب نبی تھے عیسیٰ علیہ السلام جو ساری دنیا کی انسانیت کو گنہگار بن کے چلے. معاذ اللہ، کیا الزام لگایا عیسیٰ علیہ السلام؟ کیا یہ تھیوری نہیں؟ کیا میں نے اپنی آنکھوں سے چرچ افریقن والوں کا تماشا UK میں نہیں دیکھا؟ مجھ سے میرے ایک دوست نے کہا آئیے آپ بہت عمدہ موقع پر ہیں، میرا ایک پڑوسی کا انتقال ہوا ہے، مجھے ذرا جانا بھی ہے اور آپ کو ایک چیز دکھانا بھی چاہتا ہوں. میں انتخاب چلا گیا. اب میرے دوست کے والد کا انتقال ہوا تھا، وہ تابوت میں لائے گئے چرچ میں. گھر کے لوگ بہت سوگوار حالت میں کھڑے ہو گئے. پادری صاحب تشریف لائے، پاسٹر صاحب، پریسٹ صاحب تشریف لائے، اور بڑا بیٹا اور بیوی سامنے آئے. کچھ پوچھا انہوں نے کہ انہوں نے کیا کیا گناہ کیے تھے، یہ کیا کیا کرتے تھے. تو انہوں نے پھر بتایا کہ یہ کرتے تھے، یہ کرتے تھے، یہ کیا. تو انہوں نے کچھ کیلکولیٹ کیا اور اس کے بعد کہا کہ 7,000 پاؤنڈ بل گئے. 7,000 پاؤنڈ کا چیک کاٹا انہوں نے اور چیک کاٹ کے پادری صاحب کو دیا. پادری صاحب نے وہ چیک جیب میں رکھا. پادری صاحب نے پھر ایک چیک کاٹا. اس چیک پر کیا لکھا تھا سنو، برادر جبرائیل پلیز پے ٹو دا بیئرر آف دس چیک دا 3rd فلور آف پیراڈائز. اور وہ چیک تابوت کے اندر رکھ دیا گیا اور پادری صاحب نے آشیرواد دیا، جاؤ مغفرت ہو گئی، جاؤ آرام سے جاؤ، مغفرت ہو گئی. 7,000 بہت کافی ہے. اب یہ جیسی تابوت کھلے گا اور عذاب کے فرشتے یا رحمت کے فرشتے جو بھی آئیں گے وہ چیک دیکھیں گے ان کو پیمنٹ ڈن. We can do nothing. Let us go back. کیا بکواس ہے یہ؟ ایک سائنٹیفک ترقی کے دور میں ایک ایسی تحقیق جس کو تحقیق کہنا بھی بے تحقیقی ہے، ایک ایسے خیالات وہ دنیا کو بیوقوف بنا رہے ہیں، ڈومینیٹ کر رہے ہیں، اور مسلمان ایک ڈیفیٹڈ سائیکولوجی میں مبتلا کھڑا ہوا تماشا دیکھ رہا ہے. کیا ہو رہا ہے نوجوان، کیا ہو رہا ہے؟ یہ خبر نیند اڑائے ہوئے ہیں میری، میں بتا نہیں رہا ہوں اپنے نوجوان لوگوں سے، یہ خبر نیند اڑائے ہوئے، ہوش خراب کیے ہوئے کہ کشمیر کے نوجوانوں کے ایمان پر ڈاکہ ڈالا گیا، کشمیر کے نوجوانوں پر ایمان کو چھینا جا رہا ہے. اور میں صرف نوجوانوں کو دوش نہیں دینا چاہتا. یاد رکھنا میں آپ کے حالات سے واقف ہوں. آپ کے حالات آپ کی ریاست میں، آپ کے حالات آپ کی ریاست میں ہزاروں ویڈیوز بنائی گئی،
آپ کی ریاست میں ہزاروں آرفنز تیار کیے گئے، وہ گھر توڑے گئے، بریڈ اینڈ بٹر کے ارن کرنے والے لوگوں کو شہید کرایا گیا، تباہی مچائی گئی، اور بیوائیں اور یتیموں کی بھیڑ کھڑی ہو گئی. اور وہاں اور یہاں ہم جب کوئی نہیں ہے ان پریشان حال بیواؤں یتیموں کی کو ہاتھ پکڑنے والا، ہاتھ تھامنے والا، ان کا درد اور غم سننے والا، ان کے لیے کوئی شیئرنگ اینڈ کیئرنگ ایک سلوک پیش کرنے والا، تو پھر جو بھی آئے گا وہ چک لے جائے گا. لیکن الزام سے ان کو نہیں دیا جا سکتا کہ قیامت کے میدان میں اگر ان نوجوان بیواؤں نے اور ان یتیموں نے یہ کہہ دیا کہ اللہ ہمیں جہنم میں بھیجنے سے پہلے، ہمیں جہنم میں بھیجنے سے پہلے ان سب مسلمانوں سے پوچھیے گا یہ اپنی بیٹیوں کی شادیوں پر 50 لاکھ خرچ کرتے تھے، لیکن ہم بیواؤں کے آنچل کے لیے یہ 50 روپے بھی نہیں نکال سکتے. ان کے یہاں کی شادیاں اتنی لگژری ہوتی تھی، اس قدر فضول خرچی ہوتی تھی، اور ہم دل مفروض کے رہ جاتے تھے. ہمارا یتیم بچے کو بیماری لگ گئی، کوئی اس کا علاج کرانے والا نہیں تھا. کیا کریں؟ کرسچن مشنری کے لوگ آئے، ہمارے بچے کا علاج کرایا. ہم کیا کریں؟ ہمیں مجبوراً عیسائی ہونا پڑا. اگر آپ ہم کو جہنم میں بھیجنا چاہ رہے ہیں تو ہم سے پہلے اگر آپ انصاف کرتے ہیں تو ان مسلمانوں سے پوچھیے، مجھے بتاؤ ہم ان سب کیا جواب دیں؟ ہم کہیں گے کہ اللہ ہمارے یہاں تو شادیوں میں اتنا خرچ کرنے کا فیشن تھا، ہم کیا کریں؟ یہ کیوں سنا ہے؟ نوجوانوں، کیا میں تم سے یہ امید کر سکتا ہوں کہ جب تمہاری زندگی میں شادیوں کی خوشی کا وقت آئے تو تمہیں جرأت مندانہ فیصلہ کرنا ہے؟ عزیز نوجوانوں، میں تم کو حسن حسین کے نام پر اور ان کے واسطے سے یہ بات کہتا ہوں. تم کہنا اپنے ماں باپ سے پلیز ڈیڈی اور پلیز ممی، پلیز میری شادی سنت کے مطابق کیجیے، میری شادی شریعت کے مطابق کیجیے، میری شادی میں کسی غریب لڑکی کا دل نہ دکھائیے. میں جانتا ہوں جس وقت میں دلہن کو رخصت کرا کے لاؤں گا اور میرا پورا مکان کمکموں سے سجا ہوا ہوگا اور 500 کاریں باہر کھڑی ہوں گی اور لیوش بازمان وہاں سرو کیا جا رہا ہوگا، تو راستے میں کسی غریب گھر کی بیٹی تکیے میں منہ چھپا کر رو رہی ہوگی، کاش میں یتیم نہ ہوتی، کاش میرا باپ بھی کوئی کمانے والا مالدار ہوتا، میرے گھر میں بھی تو شہنائی بجتی، مجھے بھی تو کوئی رخصت کر کے لے کے جاتا، میرے سینے میں بھی تو ارمان ہیں، میں بھی تو دلہن بنتی. یاد رکھنا نوجوان، کسی ایک غریب کے گھر کی بیٹی نے اگر 2 آنسو پیش کر دیے تو اللہ فیصلہ کر سکتا ہے اس شادی میں بے برکتی ڈال دو، ان میاں بیوی کے درمیان تعلقات خراب کر دو، اور پھر اس کے بعد کیا ہوگا؟ تھوڑے دن کے بعد آپ کے اور بیوی کے درمیان جھگڑا شروع ہوگا اور پھر آپ ڈھونڈتے پھرو گے کس سے تعویذ لکھوائیں اور کس سے کیا کروائیں. یاد رکھنا، جو میاں بیوی کے درمیان جو دشمنی اور جو نا اتفاقی کسی مظلوم غریب کی آہ کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے، ساری دنیا کے اولیاء اللہ کی تعویذ لکھ دیں اسے کوئی تعویذ ہٹا نہیں سکتی، اس لیے کہ وہ مظلوم کی مدد کے لیے اللہ کی طرف سے پھٹکار برستی ہے. اس لیے نوجوانوں، اپنی زندگی کے مقاصد کو بلند کرو، اپنی تمناؤں کو پاک صاف کرو. میرا بس چلتا، مجھے تم سے اتنی محبت ہے، میں اللہ کو گواہ بنا کے کہتا ہوں، اگر میرا بس چلتا تو تم سب کے پاس الگ الگ تمہارے گھروں میں آتا اور باہر کھڑے ہو کر فقیر کی طرح سجا لگاتا اور تم سے کہتا کہ نوجوان اپنے آپ پر رحم کرو، تم امت ہو، اللہ کے محبوب کے امتی ہو، تم معمولی ہستی نہیں ہو. اپنے آپ پر رحم کرو، اپنے مشن کو درست کرو، اپنے مشن پر آؤ اور آج یہ نیت کرو، یہ فیصلہ کرو کہ اب ہم دنیا کے جہالت میں مبتلا قوموں کے پیچھے نہیں چلیں گے، قرآن کے پیچھے چلیں گے اور ہم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن تھامیں گے. اور اس کے لیے کسی اللہ والے سے تعلق قائم کرو، صبح و شام اللہ کا ذکر کرو. اتنا پیارا لگتا ہے وہ نوجوان جو صبح کے اندھیرے میں فجر کی نماز میں مسجد جاتا ہے، فرشتے اس کو چومتے ہوں گے. کتنا پیارا لگتا ہے وہ نوجوان جو تہجد میں پڑھتا ہے، سب سو رہے ہیں اور 2 رکعت پڑھ کر اللہ سے معافی مانگ رہا ہے. کیا پیارا لگتا ہے، کیا پیارا لگتا ہے وہ نوجوان جو فجر کے بعد مسجد میں اگر وہ اجتماعی ذکر ہو رہا ہے تو اس میں بیٹھ گیا اور اگر نہیں ہو رہا تو قرآن کی تلاوت کرنے بیٹھ گیا. کتنا اچھا لگتا ہے یہ نوجوان. اپنے آپ کو، اپنی جوانی کو بچا کر رکھو، اپنی انرجی کو بچا کر رکھو، اپنے ٹائم کو کنسٹرکٹیو کاموں میں لگاؤ، بہترین اور ایکسلنٹ کامیابی حاصل کرو اپنی اسٹڈیز میں، کوئی کمپرومائز مت کرو. اپنی فزیکل فٹنس کا بھی خیال رکھو، روزانہ کچھ دیر دوڑو، کوئی کھیل کھیلو، اپنی جسمانی طور پر بہت فٹ رہو. اللہ کو ایک تندرست ایمان والا پسند ہے ایک بیمار اور کمزور ایمان والے کے مقابلے.
अपनी तरफ से कोशिश पूरी करो, अपने माँ बाप की आंखों की ठंडक बनो, उनसे नरमी से बात करो, रात में सोते वक्त उनके सर दबा दो, उनके पैर दबा दो, उनकी खिदमत कर दो, अपनी माँ की पेशानी चूम लो, यकीन मानो इसी बात पर अल्लाह तुम्हारे सारे गुनाह माफ। बहुत प्यारा है अल्लाह, बहुत प्यारा है इस्लाम, और बहुत प्यारे थे मोहम्मद रसूलुल्लाह, और बहुत प्यारे हो तुम भी नौजवानों, अपने आप पर रहम करो। आओ, इस वक्त मुझे ऐसा लगता है अल्लाह की रहमत शायद मुतवज्जे है, हम और आप सब अपने दामन फैलाकर, अपने हाथ फैलाकर अल्लाह के हुजूर में तौबा करें। क्या पता आज हमको क्या कुछ मिले।